جی ناظرین، آپ نے سنا مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نیب اس حوالے سے تحقیقات کری ہے۔ ایک اور لفظ بڑا استعمال ہو رہا ہے، بلاول بھی بار بار اس پہ ایمفسائز کرتے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جی پنڈی میں بلایا گیا، حالانکہ جس دفتر میں ان کی آج 1.5 گھنٹے تک سوال جواب ہوئے وہ اسلام آباد میں واقع۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے سنتے ہیں۔ بہت سارے کوشچن مارکس آ گئے ہیں۔ دیکھیں، ادھر انویسٹیگیٹ کرنا پنڈی میں، جبکہ کیس کے سارے لوگ کراچی میں موجود ہیں، جو الیجڈ کرائم جسے کہہ رہے ہیں وہ بھی کراچی یا سندھ میں ہوا ہے، اور پنڈی میں لا کے کرنا، پنڈی سے ہمارے پرانی ایکسپیرینس کوئی اچھا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو میرے خیال ہے نیب کو تھوڑا انڈر پریشر کرنا۔ جی ناظرین، یہ تھا موقف وزیر اعلیٰ سندھ کا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے وہ بھی، لیکن 2 شوگر ملز کے حوالے سے جو اسپیسیفک ایلیگیشن ہے اور 600 ملین کا جو معاملہ ہے جس سے کہ وزیر اعلیٰ سے مزید سوال جواب بھی ہوں گے، وہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس جے آئی ٹی کی تحقیقات میں ٹھٹا اور دادو شوگر ملوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ ان دونوں شوگر ملوں کو حکومت سندھ کی جانب سے غیر قانونی طور پر ادنا نرخوں پر اومنی گروپ کو فروخت کیا گیا۔ جے آئی ٹی کی تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ ٹھٹا، چیمبر اور لاڑ نامی شوگر ملوں سے بالترتیب 200 ملین، 400 ملین اور 400 ملین روپے جعلی اکاؤنٹس میں بھیجے گئے۔ جے آئی ٹی نے جب ان رقوم کی منتقلی اور ان شوگر ملوں کے معاملات کی چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ اومنی گروپ کی جانب سے 2 شوگر ملوں، ٹھٹا شوگر مل اور دادو شوگر مل کو حکومت سندھ سے ادنا نرخوں پر خریدا گیا۔ دادو شوگر مل کو اومنی گروپ نے 2008 میں حکومت سندھ سے صرف 90 ملین روپے میں خریدا، جبکہ اس وقت دادو شوگر مل کے اثاثوں کی مالیت 626.7 ملین روپے تھی۔ ٹھٹا شوگر مل کو اومنی گروپ نے 2013 میں صرف 127.5 ملین روپے یعنی اس کے اثاثوں کی کل مالیت یعنی 716.1 ملین روپے کی نسبتاً محض 18% کی ادائیگی کے عوض حکومت سندھ سے ٹھٹا شوگر مل خریدی گئی۔ ان دونوں شوگر ملوں کے ذمہ کل واجب الادا رقم 1500 ملین روپے تھی، جو کہ سندھ حکومت کے کھاتے میں ڈالی گئی۔ جے آئی ٹی کی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس وقت کے سیکریٹری فائنانس نے کم نرخوں پر ٹھٹا شوگر مل کی فروخت کی سمری کی مخالفت کی، لیکن اس کے برعکس اس وقت کے وزیر خزانہ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس سمری کی بھرپور حمایت یہ کہہ کر کی کہ اس سے مقامی لوگوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے اور اس سے معیشت میں بہتری آئے گی۔ جے آئی ٹی کے مطابق اس فیصلے کے بعد نہ ہی مقامی لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوئیں اور نہ ہی اس معیشت میں کوئی بہتری آئی، بلکہ اومنی گروپ نے ٹھٹا شوگر مل کے نام پر حکومت سندھ سے بیمار انڈسٹری کی بحالی اسکیم کے ذریعے 895 ملین روپے کا قرضہ حاصل کیا اور بنا ایک دن بھی چلے یہ شوگر مل 2017 میں بند ہو گئی۔ ان 895 ملین روپے میں سے 600 ملین روپے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے خرد برد کیے گئے۔ جے آئی ٹی کے مطابق اس وقت کے وزیر خزانہ سید مراد علی شاہ اس سارے عمل میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے مبینہ طور پر ذمہ دار پائے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خرد برد کیے گئے 600 ملین روپے کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جواب دے پائیں گے یا یہ پیسے انہیں ریفرنس اور جیل کی صورت میں بھگتنا ہوں گے؟ جی ناظرین، اور اگر